آج جس موضوع کے اوپر ملک میں ہر وقت بحث مباحثہ جاری رہتا ہے وہ ہے الیکشن، اور یہ الیکشن کا بحث مباحثہ جو ہے وہ جماعت کر رہی ہے جس کے پاس آج سے 7 مہینے پہلے یہ اختیار تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کرا سکتی، یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت اور خود وزیر اعظم عمران خان جب تھے، اور یہ کام وہ بآسانی اس وقت کر سکتے تھے جب تک کہ اپوزیشن نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی تھی، یعنی کہ 7 مارچ سے قبل اس سال وہ اسمبلیاں توڑ کر جب چاہتے الیکشن کرا سکتے تھے۔ لیکن اس وقت بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ان کی جماعت وہ اور ان کے حامی تجزیہ نگار اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، دیکھیں ہر حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کرے۔ حالانکہ آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو حکومت اپنا اعتماد کھو دے، جس کے پاس ووٹوں کی برتری نیشنل اسمبلی کے اندر نہ قائم رہے، تو اس کو عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک میں ناکام ہو جائے، وہ شکست کھا جائے، تو اسے اقتدار چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ طریقہ بالکل واضح اور آئین میں دیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس مرتبہ اسی طریقے کو اپہولڈ کیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس طریقے پہ پوری طور پہ عمل ہو، تو اور ایسا ہوا، اور اس کے بعد جناب شہباز شریف جو ہیں وزیر اعظم بن گئے، اور ایک اتحادی حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار آئی، اور عمران خان کی حکومت جن کے پاس یہ پورا موقع تھا 7 مارچ سے پہلے کہ وہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کرا سکتے تھے، وہ برابر یہ کہتے رہے ہیں اور آج تک کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ الیکشن ہے۔ وہ ایک لمبی چوڑی فہرست گنواتے ہیں کہ کس طرح معیشت جو ہے وہ بالکل تباہ حال ہو گئی ہے اور بربادی کی طرف جا رہی ہے، بلکہ وہ تو یہ لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، اور ڈالر کی کیا صورتحال ہے۔ حالانکہ ان کی اپنی حکومت کے 3 سالوں کے اندر تقریباً یہی صورتحال مسلسل چلی آ رہی تھی، اور وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو جی دیوالی حکومت ملی اور ہم نے بڑی مشکل سے سنبھالنے کی کوشش کی، اور آخر تک وہ یہ کہتے رہے کہ اب ہم سنبھال رہے ہیں اسے۔ کبھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری حکومت میں تو بڑی ترقی ہو رہی تھی، بڑا اچھے حالات تھے، اور ہر قسم کی خوشحالی تھی، اور ہر قسم کے کام ہو رہے تھے۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، نہ ان کے وزیر یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو انہیں 4 وزیر خزانہ جو ہیں وہ 4 سال میں نہ بدلنا پڑتے، اسی طرح اسٹیٹ بینک کے گورنر نہ لگانے پڑتے، باہر سے لانے پڑتے۔ ان کی اپنی جماعت کے اندر وزیر خزانہ تک موجود نہیں تھے، انہیں باہر سے وزیر خزانہ لانے پڑے اور اپنی جماعت کے اندر شامل کرنا پڑے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ اس کے سب سے بڑے مخالف تھے، اور ان کا جواز یہ تھا کہ حکومت کو اپنا وقت پورا کرنا دینا چاہیے۔ تو اگر اسی جواز کو لے لیا جائے تو اگر عدم اعتماد جو بالکل آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق بھی اگر کوئی حکومت آئی ہے تو اس کو بھی اپنا وقت پورا کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ لیکن اب وہی بات جو کہ اپوزیشن ان کے زمانے میں کہا کرتی تھی کہ جی ملکی حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں، معیشت بالکل تباہ حال ہے، دیوالیہ، جس کا اعتراف وہ خود بھی عمران خان کیا کرتے تھے۔ ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے وزراء کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، ڈالر کی صورتحال دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی، 104 سے 187 تک پہنچی ہے۔ تو پھر قرضوں کا بوجھ کس قدر زیادہ بڑھا، پھر مہنگائی کا عالم کیا قیامت تھا، پھر کورونا کے اندر کیا نہیں ہوا، روزگار کے مواقع جو انہوں نے کہے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا اور 50 لاکھ وہ نہ ہو سکے، تو وہ ساری چیزیں نہیں ہو سکی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کا اصرار تھا کہ نہیں، ہر صورت کے اندر انہیں موقع دیا جائے کہ 5 سال، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن آج وہی جواز وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ملک کی معیشت اچھی نہیں ہے، ملک کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، ڈالر کے متعلق وہ بتاتے ہیں کہ اس کے ریٹس جو ہیں بہت ہائی ہیں، جو کہ واقعی میں ہیں بھی،
اور مہنگائی کو وہ کہتے ہیں جی عالمی مسئلہ تو ہے لیکن ہمارے ملک میں بہت غیر معمولی ہے، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اسے الیکشن کرنے کا ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور ہم ڈیٹ مل جاتی ہے تو سارے مسائل خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی کوئی ایسی الیکشن میں جادو کی چھڑی ہے جب کہ جسے کرتے. حالانکہ ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں، الیکشن جمہوریت کے اندر لازم و ملزوم ہے، اور اگر 7 مارچ سے پہلے انہوں نے عمران خان نے نہیں کرائے تو وہ اب محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ یقیناً غلطی پہ تھے، لیکن غالباً وہ اس وقت یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر ایسی صورت میں ہم نے الیکشن کرا دیے تو شاید وہ اقتدار میں موجود نہ ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن کو اقتدار مل چکا ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم اگلے سال اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کرائیں گے، آئینی طور پہ انہیں یہ حق حاصل ہے. اب عمران خان اور ان کی پارٹی نے مسلسل دباؤ رکھا ہوا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں گے، کے پی کے کی اسمبلی توڑ دیں گے، احتجاج کریں گے، باہر نکل آئیں گے. انہوں نے کوئی 60 65 70 جلسے کیے، 7 سیٹوں کے اوپر نیشنل اسمبلی کا ضمنی انتخاب لڑا. پھر وہ بار بار اعلیٰ عدلیہ کے اندر انہوں نے ایک نہیں کئی مقدمے جو ہیں وہ دائر کیے ہوئے ہیں، جو ان کی پرانی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ایک طرف وہ عدالت میں جاتے ہیں، وہاں پر وہاں سے دباؤ ڈلواتے ہیں اپنے مخالفین پہ، اور پھر اسی کو وہ لے کر دباؤ ڈالتے ہیں ٹاک شوز کے اندر. پھر جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے حامی تجزیہ نگار جو ہیں، وہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. وہ صحافی جو کہ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کا بیانیہ لے کر چلتے ہیں. خاص طور پر انہیں اس بات پہ بہت وہ مان ہے، بہت فخر ہے کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم بہت اچھی ہے، اور یہ بقول عمران خان کے کہ یہ وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، اور سوشل میڈیا سے بقول ان کے کہ وہ شاید انقلابی کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. حالانکہ سوشل میڈیا کی جو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایسی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. یہ ضرور ہے کہ تھوڑا بہت دباؤ جو ہے وہ ضرور ڈال لیتی ہے سوشل میڈیا، لیکن کوئی بڑا کام وہ نہیں کر پاتی، کیونکہ آخرکار جو فیصلہ ہے، جو ووٹ ہے، وہ تو ایک عام آدمی کے پاس ہے، پاکستان کے ایک عام آدمی کے پاس ہے. وہ فیصلہ کرے گا پولنگ اسٹیشن پہ جا کر اپنا ووٹ ڈال کر کہ کسے ووٹ دینا یا کسے ووٹ نہیں دینا. اور چاہے سوشل میڈیا پہ کچھ بھی آتا رہے، ضروری نہیں ہے کہ جس وقت وہ ووٹ ڈالے تو وہ اسی کو اہمیت دے. معیشت و یقیناً پاکستان کا بہت اہم حصہ ہے، اور اس کے لیے صرف الیکشن کافی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن جیت کر تو عمران خان بھی آئے تھے، لیکن 4 سال میں 4 وزرائے خزانہ بدلنے کے باوجود بھی وہ معیشت کے نٹ بولٹ نہیں کر سکے، وہ ٹھیک نہیں کر سکے اسے. تو یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ الیکشن جو اصلی چیز ہے وہ ہے تسلسل. معیشت میں اگر تسلسل ہو، ساری پارٹیاں جو ہیں پاکستان کی وہ اس بات پر متفق ہو جائیں، اور اس کے لیے نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا فورم بہترین فورم ہے پارلیمنٹ کا، وہاں پر متفق ہو جائیں کہ ہاں چاہے کچھ بھی ہو جائے، الیکشن ہوتے رہیں یا نہ ہوتے رہیں یہ، لیکن ہم اس بات پر متفق ہیں کہ معیشت جو ہے اس کو سب اولویت دیجیے. جاپان کی مثال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جاپان میں صورتحال یہ تھی کہ ایک زمانے میں ہر سال نیا وزیر اعظم آیا کرتا تھا، لیکن اسی زمانے میں جاپان نے وہ مثالی ترقی کی کہ نہ صرف وہ جنوب مشرقی ایشیا میں ایک مثال بن گیا، ایک رول ماڈل بن گیا، بلکہ تمام ترقی پذیر ملکوں کے لیے رول ماڈل بن گیا. دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہو گئی. بڑے بڑے جو معیشت کے پہلوان تھے اس نے ان کو چت کر دیا، اور جاپان کا نام جو ہے وہ ایک معاشی اور اقتصادی لحاظ سے ایک مثال بن گیا. آج بھی جو بڑی بڑی معیشتیں جن میں چین ہے، کوریا ہے، سنگاپور ہے اور دوسری معیشتیں ہیں، وہ جب آگے بڑھنے کے راستے تلاش کرتی ہیں تو وہ انہی راہوں پہ چلنے کی کوشش کرتی ہیں جو کہ جاپان میں. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ وقتاً فوقتاً الیکشن ہوتے تھے، ہر سال وزیر اعظم بدلا کرتا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو طے کر لیا تھا کہ چاہے وزیر اعظم بدلے، چاہے الیکشن ہر وقت ہوں، لیکن
جو معیشت کا تسلسل ہے، جو اقتصادی تسلسل ہے، اس کو قائم رکھا جائے گا۔ اور یہ سبق کسی ایک آپ حکومت سے نہیں لے سکتے یا کسی ایک ملک سے نہیں لے سکتے۔ ہر ملک جس نے آج ترقی کی ہے، چاہے وہ چین سے لے کر امریکہ تک، اور امریکہ سے لے کے جاپان تک، اور جاپان سے لے کر یورپ تک، انہوں نے اقتصادی تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ تو صرف اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الیکشن کے اندر کوئی ایسا جادو ہے کہ وہ پھونک دیا جائے تو ایک دم سے وہ ملک میں خوشحالی آ جاتی ہے اور لوگ خود بخود آ جاتے ہیں، پہلے آپ کو ایک ٹیم ترتیب دینی پڑتی ہے، آپ کو سارے وہ ایک منشور بنانا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد معیشت کے تسلسل کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ صرف تنقید کر کر کے یا دوسروں کو نیچا دکھا دکھا کے آپ الیکشن کے ذریعے کوئی کام